نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا قرب ہر ایک صاحب اسلام کا خواب ہے۔ ہم جتنی مساعی جمیلہ کرتے ہیں، جتنے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، جس قدر بھی اعمال صالحہ کا ورود ہمارے جسم سے ہوتا ہے، چاہے وہ اعمال قولی ہوں یعنی زبان سے ادا ہو رہے ہوں، چاہے وہ عملی ہوں یعنی ہمارے جسم سے ان کا صدور ہو رہا ہو، ہر ایک عمل کا جو لب لباب ہے، اس کا ما حاصل ہے، وہ فقط ایک ہے کہ ہم سب کو اللہ کا قرب مل جائے۔ ہم کوشش کے ذریعے اللہ کے قرب کی طرف جاتے ہیں۔ اب آئیے، اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا اللہ کو بھی اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ کوئی اعمال کرنے پڑیں گے؟ کیا اللہ بھی کسی سسٹم کا محتاج ہے قریب ہونے میں؟ اللہ نے اپنے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے حبیب مکرم، اگر کوئی محبت کا متلاشی، اللہ کی ذات اور اس کے عرفان کا متلاشی، اے حبیب مکرم، کوئی پوچھتا پچھاتا آپ کے پاس آئے نا اور میرے بارے میں سوال کرے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب مکرم، ذرا اس محبت کرنے والے کو بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں۔ یعنی اللہ نے ابھی اپنا تعارف ہی اس انداز کے ساتھ کروا دیا ہے کہ بندہ تو سٹرگل کرے گا، محنت کرے گا، ذکر اذکار کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، نماز پڑھے گا، کسی کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی وہ عمرہ حج کرے گا، مختلف اعمال میں سے گزر کر وہ اللہ کے قرب کی طرف چلے گا۔ لیکن اللہ نے آغاز میں ہی فرما دیا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے دل کے اندر میری طرف آنے کی چاہ ہے، میری طرف آنے کی تمنا ہے، تیرا دل متلاشی ہے حق کا، تیرا دل متلاشی ہے اللہ کے عرفان کا، اس کے وجود کا، اس کی ذات کا، تو اے بندے پریشان نہ ہو، انی قریب، میں تیرے بہت قریب ہوں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی۔ یہاں فرمایا کہ عبادی، میرے بندے، کہ میرے بندوں میں سے جب بھی کوئی سوال کرے اے حبیب مکرم آپ سے، تو ان کو آپ نے بتانا ہے کہ میں یعنی خدا بندے کے نزدیک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تیری کتنی اونچی شان ہے، تو کتنے بلند مرتبے والا ہے، اس کے باوجود تو نے اپنا قرب ہر ایک بندے کو عطا کر دیا ہے، ہر ایک بندے کو۔ اور فرمایا کہ اے اللہ، تو اس کے بھی قریب ہے جو تجھے نہیں مانتا، تو اس کے بھی قریب ہے جو تجھے نہیں مانتا، جو تجھے نہیں جانتا، جس کے پاس تیرا کوئی تعارف نہیں ہے، تو اس کے بھی قریب ہے۔ اور کیا کمال خوش قسمت وہ لوگ ہوں گے کہ خود جو اس کی قرب کی طرف چل رہے ہیں، جو اس کے قرب کے متلاشی ہیں، جو اس کے قرب کی طرف اپنا سفر اختیار کر چکے ہیں، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے۔ تو بڑی خوش بختی ہے
الحمدللہ صاحب ایمان افراد کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم لوگوں کو وہ کیفیات ملی ہیں، وہ مشاہدات ملے ہیں جس میں واقعتاً پتہ لگتا ہے کہ اللہ قریب ہے۔ بندہ جب دل سے اس کو پکارتا ہے نا، آگے اس آیت کے اندر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جیسے ہی بندے کی زبان سے کوئی پکار نکلتی ہے، کوئی التجا نکلتی ہے، تو دیر نہیں کی، فوراً کہا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی کوئی پکارنے والا، اب یہاں پر بھی مسلمانوں کی تخصیص نہیں کی، اہل ایمان کی تخصیص نہیں کی، صاحب عرفان لوگوں کی تخصیص نہیں کی، بلکہ کیٹاگوریکل فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، کوئی پکارنے والا، کوئی بلانے والا جیسے ہی مجھے پکارے گا، اجیب، میں فوراً قبول کر لوں گا، میں فوراً قبول کر لوں گا۔ یہ کمال ہے اس رب ذوالجلال کا۔ آئیے آج کی گفتگو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی کیفیات ہیں جب بندے پر قرب الہی کی کیفیات کا ورود ہو، وہ کون سی کیفیات ہیں کہ جن کیفیات میں بندہ جب آ جائے تو اس کو محسوس ہو جائے کہ میں قرب الہی کے سفر میں آ چکا ہوں۔ وہ کون سے حالات ہیں، وہ کون سے مشاہدات ہیں کہ جب وہ بندے کے اوپر وارد ہوں تو اس کو پتہ لگ جائے کہ میں محبت الہیہ کے حصار میں آ گیا ہوں، میں قرب خداوندی کے حصار میں آ گیا ہوں۔ بندے کو ادراک ہو جائے، بندے کو پتہ لگ جائے۔ آئیے آج ساری باتیں عرفاء کی ہوں گی، عشاق لوگوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کے مقربین کو جب قرب الہی ملتا ہے ان کی کیفیات کیا ہوتی ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کہا جاتا ہے فصل، فصل کو کہا جاتا ہے کاٹنا، الگ کرنا، جدا کر دینا، اور اسی کے ہی ہم وزن ایک لفظ ہے وصل، مل جانا۔ تو عرفاء نے لکھا ہے کہ جب بندہ دنیا سے فصل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا وصل عطا کر دیتا ہے۔ دنیا کی بے رغبتی جب بندے کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، دنیا کی بے ثباتی اس کے دل کے اندر اپنی جگہ کر لیتی ہے، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وصل کی دولت بندے کو مل جاتی ہے، اور یہ وصل قرب الہیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وصل سے قرب الہیہ کا سفر بہت آسانی کے ساتھ طے ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ جب اپنی محبت کے دیپ، اپنے قرب کے دیپ، اپنی یاد کے دیپ کسی سینے میں جلا دیتا ہے، پھر وہ بندہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ عام بات نہیں ہوتی، یہ ہر ایک کا سینہ اس کے لیے مختص نہیں ہوتا۔ آپ کے گھر میں دودھ دینے والا آتا ہے نا، تو کیا آپ گھر کے ہر برتن کو اٹھا کے اس کے اندر دودھ لے لیتے ہیں؟ ایک ہی برتن مختص ہوتا ہے، اور وہ بھی یقین کے ساتھ کہ وہ اچھی طرح دھلا ہوا ہو۔ دودھ ڈالنے لگتے ہیں، گھر والوں نے برتن دھو کے رکھا ہے، اس کے باوجود جب دودھ والا آتا ہے تو پہلے برتن کو کنگھالتے ہیں، اس کے بعد اس میں دودھ ڈالا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ دودھ کو اللہ کا نور کہا جاتا ہے،
ایک عام شے، گھر والی پاکیزہ شے، جب برتن کے اندر ڈالنے سے پہلے برتن کو پاک صاف کیا جاتا ہے تو اے بندے تیرا دل بھی ایک برتن ہے، تو کیا خیال ہے کہ وہ نور عرفاں، وہ نور خداوندی، وہ رب ذوالجلال کی عطاؤں کا مرکز و محور جب تمہارے دل کے اندر اترے گا تو پہلے پاکی اور صفائی چاہیے یا نہیں؟ تو وصل میں جانے کے لیے فصل ضروری ہے، ملنے کے لیے ضروری ہے کہ اندر کی قدورتیں ساری صاف ہو جائیں، اندر کی گندگیاں ساری صاف ہو جائیں، جاہو جلال اگر کسی کا منشا ہے، کسی کی خواہش ہے، وہ نکل جائے، دنیا و ما فیہا اس کا تو غرور ہے وہ نکل جائے، جاہو حشمت کا ہے، جاب سٹیٹس ہے، یہ سارے کے سارے نکل جائے، پھر اللہ کی محبت دل کے اندر وارد ہوتی ہے، پھر اللہ اپنے قرب کی کیفیات بندے کو عطا کرتا ہے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ آپ کے ایک شاگرد آپ کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ حضور ایک عجیب بات ہو گئی، میری بیٹی ہے ہر وقت روتی رہتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے، اور رو رو کے حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کی بینائی جاتی رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب کبھی ایزی ہو تو آئیے گا، مجھے لے جائیے گا، میں چلا جاؤں گا، بیٹی سے بات کر لیتے ہیں۔ اب بیٹی سے بات کی، یعنی وہ دیکھیے اس وقت کی خواتین کے اندر بھی اللہ کے قرب کی کتنی طلب تھی۔ تو جا کے بات کی، بیٹی تمہارے والد میرے پاس آئے تھے، آ کے بتایا کہ تم ہر وقت روتی رہتی ہو، یہ بھی بتایا کہ تم اللہ کی یاد میں روتی ہو، اللہ کی محبت میں روتی ہو۔ بیٹے اللہ کی محبت اتنی مشکل نہیں ہے کہ جس کے لیے اتنا رونا پڑے، تو تمہاری بینائی بھی جاتی جا رہی ہے، اپنے حال پہ رحم کرو اور اللہ کے ساتھ محبت کا سودا کرو۔ وہ بچی پہلے تو سنتی رہی، پھر اس نے جواب دیا کہ آپ کا تشریف لانا ہمارے سر آنکھوں پہ مبارک ہے، لیکن دیکھیں یہ جو میری آنکھیں ہیں دو ہی کیفیات ہیں، یا تو اس مالک لایزل نے ان آنکھوں کی قسمت میں اپنی ذات کا دیدار لکھا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ ان کے نصیب میں دیدار نہیں ہے۔ یہ دو ہی حالتیں ہیں کہ جی بالکل یہی ہے کہ یا تو وہ ان آنکھوں سے اپنا دیدار کروا دے گا اور یا پھر ان کے نصیب میں دیدار نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر تو ان آنکھوں کے نصیب میں دیدار نہیں ہے تو پھر بینائی ہی بہتر ہے، مجھے کچھ اور دیکھنا ہی نہیں ہے، کہ اگر اللہ کی ذات کا عرفان میں ان آنکھوں کے ساتھ نہ دیکھ سکوں تو مجھے دنیا کی کسی شے کے دیکھنے کی طلب ہی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے واقعی یہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں یہ نعمت عظمیٰ ان آنکھوں کے ذریعے عطا کر دوں گا کہ وہ بندی اللہ رب العزت کا دیدار کر سکے، تو پھر فرمایا کہ یہ دو آنکھیں تو کیا 1000 آنکھیں بھی ہوں تو اس کے شوق میں، اس کی رغبت میں قربان کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ دو آنکھوں کا سودا نہیں ہے، پھر اس شکرانے پہ کہ اتنی بڑی نعمت ملنے والی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کے دیدار کی طلب کی، دیدار کی طلب کی تھی، ایک طلب دل کے اندر آئی تھی، تو اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس طرح کرو کہ یہ 7 پہاڑ ہے، فقط اس کو دیکھ لو،
میری تجلی اس پہاڑ کے اوپر پڑے گی، فقط اس کو دیکھ لو۔ اور اگر اللہ مجھے، یعنی یہ جو بچی بات کر رہی ہے کہ اللہ اگر مجھے یہ نعمت عظمیٰ عطا کرے کہ میں اس دیدار کی کیفیات سے لطف اندوز ہو سکوں، تو پھر شکرانے کے طور پہ اگر یہ ہزاروں بھی آنکھیں ہوتی تو قربان کی جا سکتی تھی۔ تو حضرت امام حسن بصری روتے ہوئے وہاں سے کہہ کے آئے تھے کہ میں تو مریض کو صحت یاب کرنے آیا تھا، اور حالت یہ ہے کہ میں خود مریض بن کے واپس جا رہا ہوں۔ مریض عشق خداوندی بن کے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، جب قرب کی تڑپ پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کے مقابلے میں سب کچھ ہیچ ہوتا ہے، سب کچھ ماند پڑ جاتا ہے، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ فقط ایک بات بندے کے ذہن کے اندر راسخ ہوتی ہے، اور وہ ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ راسخ ہو جاتا ہے بندے کے دل و دماغ میں، پھر اللہ رب العزت اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک مرتبہ مالک بن دینار علیہ الرحمہ نے رات کو بیٹھے مراقبے میں بیٹھ کے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اپنے نفس کو، اے نفس، کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ کا پڑوسی بن جائے؟ اللہ کا پڑوسی بن جائے۔ پڑوسی کا مطلب قرب حاصل کرنا۔ یہاں پڑوسی بھی کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ قریب وہی ہوتے ہیں نا گھر کے۔ فرمایا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کا پڑوسی بن جائے، تجھے اللہ کا قرب مل جائے؟ تو اے نفس ذرا بتا تو صحیح، تو نے اس خواہش کی تکمیل میں اپنی کون سی خواہش کو قربان کیا ہے؟ یعنی ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کے ملنے میں اس سفر کے آغاز میں کس شے کو ترک کیا ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا؟ کیا ہم نے گناہ کرنا چھوڑا؟ کیا ہم نے غلطی کرنا چھوڑا؟ کیا نماز میں سستی کرنا چھوڑا؟ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ جو اللہ کے قرب کی طرف لے کے جائے۔ کوئی خواہش ایسی نظر نہیں آتی کہ جو ترک کرنے سے اللہ کے قرب کے سفر کا آغاز ہو جائے۔ تو پھر اپنے نفس کو کہتے ہیں حضرت مالک بن دینار، پھر اللہ کے قرب کی آرزو کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے قرب کی آرزو کے لیے اپنے دل کی دنیا کو پاک صاف کرنا ہوگا، اپنی خواہشات کو تج کرنا ہوگا، اپنے دل کے خیالات کو پاک صاف کرنا ہوگا، اس اندر کی دنیا کو اللہ کے نور سے آباد کرنا ہوگا۔ پھر کہیں جا کے وہ کیفیات قلبی کا ورود ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ کی عطاؤں کا ورود ہونا شروع ہوتا ہے، پھر بندے کی جھولی اللہ رب العزت کی عطاؤں سے آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اے بندے، جب قرب الہی کا سفر بندے کو ملنا نصیب ہو جائے، شروع ہو جائے، تو پھر سمجھ لیجئے اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بندہ اپنے دل کو پاک صاف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر سے ساری خباثتیں نکالنا شروع کر دیتا ہے، اندر کی دنیا پر جھاڑو لگانا شروع کر دیتا ہے کہ ساری کی ساری گندگی نکل کر باہر آ جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کا اتنا بلند مقام ہے، آپ نے یہ اتنا بلند مرتبہ کیسے حاصل کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کے نام سے واقف ہے نا؟ اندازہ کیجئے کہ اس دور کی خواتین نے
اللہ رب العزت کے قرب میں کتنی محنت کی کہ آج تک وہ مثال بنی ہوئی ہے، آج تک مثال بنی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میں نے 10 سال تک اللہ کو اللہ کے خوف سے پانے کی کوشش کی، اللہ کا خوف دل کے اندر کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیفیات کیا ہوگی، اللہ مجھ سے حساب لے گا تو پھر پتہ نہیں کیا پوزیشن بنے گی۔ 10 سال میں نے خوف اور خشیت کے اندر گزار دیے، اور اگلے 10 سال میں نے محنت کی اللہ کی رحمت پر، کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، اللہ کی عطا کتنی وسیع ہے۔ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو سب کچھ لٹا دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میں 10 سال تک اس چیز کے اوپر محنت کرتی رہی، اور پھر فرمایا کہ میں نے اگلے 10 سال اللہ کی ملاقات کے شوق پر محنت کی، اللہ کی ملاقات کے شوق پر محنت کی ہے۔ فرمایا کہ جیسے ہی اس راستے کے اندر آئی، اللہ کی ملاقات کا شوق دل کے اندر آیا، اللہ نے دروازے کھول دیے۔ وہ جو 20 سال کی 30 سال کی محنت تھی وہ ایک جگہ پر، اور اللہ کی ملاقات کا شوق یہ ایک طرف۔ جیسے ہی اللہ کی ملاقات کا شوق دل کے اوپر غالب ہوا، اللہ نے وہ سارے دروازے کھول دیے، وہ سارے حجابات اٹھا دیے۔ اے بندو، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف بڑے عجیب انداز کے اندر کروایا گیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ یوں باہیں کھول کے کھڑا ہے اپنی شان کے مطابق، وہ پکار رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے آ جا، میں تجھے اپنی چادر میں چھپانے کو تیار ہوں، اپنی ستاروں روبی والی چادر میں لینے کو تیار ہوں، اپنی رحمت والی چادر میں لینے کو تیار ہوں۔ اے بندے قدم تو اٹھا، اے بندے اپنے سفر کا آغاز تو کر، میری طرف سے قرب کی امید رکھنے والے بندے، میری طرف سے یہ مجدہ جاں فضا سن لے۔ حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرما دیا تھا کہ اے حبیب، کوئی بھی آپ کے پاس آئے، میرے بارے میں پوچھے، میرے قرب کے بارے میں پوچھے، میری ذات کے بارے میں پوچھے، تو اے حبیب مکرم ان کے دل پہ تسلی کا ایک ہاتھ رکھ کے یہ فرما دیجئے کہ انی قریب، میں تمہارے قریب ہی ہوں، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے بلاؤ تو صحیح، میں تمہارے قریب ہی ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ جب یہ قرب کی لذتیں مل جاتی ہیں نا، پھر انسان کے دل میں کسی اور شے کی خواہش نہیں رہتی، پھر وہ ایک ہی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں، تو مل جا۔ حضرت مالک بن دینار علیہ رحمہ کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا، اور اللہ رب العزت کے الفاظ کسی حاطف غیبی کی زبان سے ان کے کانوں تک پہنچے کہ بایزید بسطامی کو کہو نا کہ وہ ہم سے کچھ مانگ ہی لے، ہم ترس گئے ہیں کہ بایزید بسطامی اپنی زبان سے کچھ لفظ نکالے، ہم سے کچھ مانگے۔ ابھی شاگرد گئے اور جا کے کہا کہ حضور اس طرح رات مجھے خواب آیا ہے، کسی حاطف غیبی کی طرف سے یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے ہیں، تو آپ اللہ سے کچھ مانگیے نا۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے
اور ہاتھ اٹھا کے اندازہ کیجئے کہ دعا کیا مانگے. جو محبت الہیہ میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے نزدیک ساری دنیا ایک طرف اور وہ مولائے لا یزل ایک طرف ہوتا ہے. اب دعا کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے. اے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں سوائے اس کے کہ جو تو چاہے. یہ صاحب عرفان لوگوں کی باتیں ہیں، یہ صاحب وجدان لوگوں کی باتیں ہیں. لوگوں، کبھی رو رو کے دعاؤں میں اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا کرو. اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیا کرو اور یہ کہا کرو کہ اے اللہ، تو مجھے اپنا آپ دے دے. اے اللہ، میں تجھ سے تجھ کو مانگتا ہوں، تو اپنا عرفان دے دے، تو اپنی یاد دے دے، اپنے نام کی لذت دے دے، اپنی ذات کا عرفان دے دے. کبھی اللہ سے اللہ کو بھی مانگ لے. کبھی جب تنہائی کے لمحات ملے نا، اللہ کے ساتھ قربت کے لمحات میں اللہ سے مخاطب ہو کے اللہ سے اللہ کو ہی مانگا کریں. یہ سارے تصوف کی بنیاد یہ والی چیز ہے. ہماری دعائیں تو سچی بات ہے کہ اس کا بھی انکار نہیں ہے. ہم اکثر آپ لوگوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں کہ اللہ سے ہر چیز مانگے، ہر شے مانگے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ سارے اللہ والے جو صاحبان عرفان ہیں، ان کا طریق یہ ہے کہ بندے کو پکڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑ دو. بندے اور خدا کے درمیان میں یہ جو دوریاں آ چکی ہیں، ان دوریوں کو ختم کر دو اور اللہ کو بندے کے ساتھ ملا دو. بندے کا سفر وہ روحانی شروع ہو جائے جس سے وہ اللہ کا قرب پالے، اللہ کی ذات تک پہنچ جائے، اس کے عرفان تک پہنچ جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اگر آدھا گھنٹہ بھی دعا کریں تو اس میں اللہ سے اللہ کو مانگنے کی دعا نہیں ہوتی. اللہ کی ذات کا، اللہ کی اس کی شان کے مطابق اس کی ذات کا عرفان مانگنے کی ہمارے پاس، ہماری دعاؤں کے اندر کوئی جگہ نہیں ہوتی. تو میرے عزیز، اپنی دعاؤں میں اللہ کا قرب مانگے، اللہ کی ذات سے محبت مانگے اور یہ کہیں کہ اے اللہ، ہمیں اپنا ایسا قرب دے دے کہ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو تیرے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہ آئے. اللہ رب العزت ہمیں کوئی ایسا سجدہ بھی نصیب کر دے جس کے اندر خالصتاً صرف اللہ ہی اللہ ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. کوئی ایسا سجدہ ہو کہ جس میں بندے کی زبان سے جب یہ الفاظ نکل رہے ہوں کہ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ان کیفیات میں ڈوب کے پڑھیں کہ جیسے میں اللہ کو بذات خود سنا رہا ہوں. دنیا کی بے رغبتی سجدوں کے اندر نہ ہو. اللہ کوئی ایک سجدہ ایسا نصیب کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سجدہ ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنے قرب کی لذت عطا فرمائے.